تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے، وہ تنگ کرتے تھے، اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، انڈیا کی بات۔ تو مسلمانوں نے ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا، انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال دیں۔ جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے، پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے، آج دسترخوان لگا ہوا ہے، خیر تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، سب واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو 4 بوڑھے بوڑھے بندر، بہت بڑے بڑے پروفیسر علامے ان کے ساتھ، وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا، ان چاروں نے، پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی، یہ سارے بندر واپس چلے گئے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے علم سے ہی اللہ کی پہچان ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے، وہ تنگ کرتے تھے، اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، انڈیا کی بات۔ تو مسلمانوں نے ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا، انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال دیں۔ جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے، پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے، آج دسترخوان لگا ہوا ہے، خیر تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، سب واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو 4 بوڑھے بوڑھے بندر، بہت بڑے بڑے پروفیسر علامے ان کے ساتھ، وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے۔ انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا، ان چاروں نے، پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی، یہ سارے بندر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی، اور وہ بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آئے۔ ان بڑے بندروں نے روٹیاں ان میں تقسیم کیں، اور ساتھ وہ ٹہنی، روٹی کھاتے گئے، اوپر سے پتے چباتے گئے، روٹی کھاتے گئے، پتے چباتے گئے، اور کہتے ہو کہ کل بھی پکا کے رکھا جائے، سانو پتہ ہے تسی زہر ملایا۔ یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے، اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتے۔ مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم، وہ ہے میرے رب کا علم، میرے نبی کا علم۔ انہو لقول فصل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتہ دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اب لاکھوں کتابیں پڑھ لو، اب اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے، مجھے کس نے پیدا کیا، میرا بنانے والا کون ہے۔ اور میرے رب کا قرآن پہلے سطر میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی سطر میں تعارف کراتا ہے کہ کائنات کا رب اللہ، زمینوں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، رب السماوات والارض، زمین آسمان، مشرق اور مغرب کا رب اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرقین مغربین کا رب اللہ۔ یہ علم کامل ہے، یہ علم راسخ ہے، اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے، جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے۔ ساری دنیا کا علم متفق ہے، آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بہترین دن زندگی کے، جب آگ نے جلایا کیوں نہیں، آگ نے بھسم کیوں نہیں کیا، آگ نے راکھ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے ہمارے علم کو یوں کاٹا پھیر دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَالسَّلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ساری دنیا کا علم ہے کہ شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، ایک حرام ہے بدکاری۔
اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور میرے اللہ نے یوں کاٹا پھیرا اس پر کہ معصوم نوجوان دوشیزہ حضرت مریم تنہا فتمثل لها بشرا سویا، جبریل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے اور مجھے دیکھو، اے یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے، اور یوں کیا، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دے. میرے عزیزو، اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں. آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہارورڈ جا رہا ہوں اور کیمبرج جا رہا ہوں اور آکسفورڈ جا رہا ہوں. وہاں کے لوگ فخر سے کہیں بحریہ جا رہے ہیں ہم. اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں وہ چیز بتائی ہے کہ علم کے بغیر آپ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے. اور اللہ وہ ہے جس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی میرا رب تمام عالم کا مالک ہے. اور جو دنیاوی علم ہے وہ الگ ہے. اس میں ایک بندروں کا واقعہ فرمایا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر ایک گاؤں میں بہت سے بندروں کا اتپات تھا. وہاں مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے. تو مسلمانوں نے سوچا کہ روٹیوں میں زہر ملا دیا جائے اور چھت پہ ڈال دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا اور بندر سب آئے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آج روٹیاں جو ہے ان کو ایسی پڑی ہوئی دسترخوان پر لگی. سب بندر اسی طرح سے بیٹھے رہے، کسی بندر نے کوئی بھی روٹی نہیں کھائی اور پھر واپس چلے گئے. پھر 4 بوڑھے بندر آئے اور آنے کے بعد میں ان بندروں نے جو ہے روٹی کو سونگھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان روٹیوں میں زہر ملا ہوا ہے. وہ 4 بندر پھر واپس چلے گئے اور وہاں سے ایک ٹہنی سبھی بندروں کے ساتھ لے کر آئے اور ایک روٹی کھاتے، پھر اوپر سے جو ٹہنی لائے تھے ہرے پتے کھاتے تھے. اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کل بھی پکا کے رکھنا اور کل ہم لوگ پھر آئیں گے. تو اللہ نے جو جانوروں کو علم دیا ہے وہ الگ علم ہے جی، اور انسان کو جو علم دیا ہے وہ رب کائنات کا علم ہے، بہت اوپر اٹھنے کا علم ہے. اللہ پاک رب کائنات میں فرماتا ہے وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تو ہم کو جاننا چاہیے ہمارا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو مالک حقیقی معبود برحق تک پہنچاتا ہے. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم عطا فرمایا جس سے ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور اللہ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں، تبھی ہماری فلاح اور بہبودی ہے. آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.